نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ صورتحال میں جس طریقے سے ہر طرف لاک ڈاؤن ہے اور اسی تناظر میں مساجد میں اجتماعات پر پابندی لگائی گئی اور پھر جماعتوں پر بھی پابندی لگائی گئی اور مساجد میں عامت المسلمین کو فرائض کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، لہٰذا اس تناظر میں اب آیا یہ روکنا صحیح ہے یا غلط، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اور گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے اپنے اعتراضات اور خدشات نقل کر چکا ہوں، لیکن اب آیا فقہی مسئلہ کیا بنتا ہے کہ اگر مساجد میں کوئی شخص نماز کی ادائیگی کے لیے نہ جا سکے، کوئی عذر ہو، جیسا کہ موجودہ عذر ہے، تو اس حالت میں وہ اگر گھر میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، گھر میں کن کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے گا، صفوں کی ترتیب کیا ہوگی، تو یہ ایک فقہی مسئلہ تھا۔ لہٰذا آج میں کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان انداز سے اس فقہی مسئلے کو آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ تو گھروں میں نماز ادا کرنے کے حوالے سے جو چند شرعی مسائل ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ کہ آیا جو حضرات گھروں میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی وہ تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی وہ تنہا نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور بعض روایات پہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کو تنہا نماز سے 25 گنا زیادہ افضل بتایا گیا۔ تو جب بندہ انسان مسلمان نماز کی ادائیگی گھر میں کر رہا ہے تو تنہا ادا کرنے سے، انفرادی طور پر ادا کرنے سے بہتر ہے وہ کوئی ایسی سچویشن ترتیب دے دے، کوئی ایسی ترتیب بنا لے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ مسجد کے ثواب سے تو وہ محروم ہو گیا، چلے جو بھی وجہ تھی، لیکن کم از کم جماعت کے ثواب میں وہ شریک ہو جائے۔ اور دوسری کیفیت، دوسری فضیلت یا دوسری مصلحت اس میں یہ بھی بن رہی ہے کہ جب گھر میں باجماعت نماز ادا کریں گے تو گھر کے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ نماز میں شریک ہوں گے، گھر کی خواتین نماز میں شریک ہوں گی، تو ان خواتین کا، ان بچوں کی ایک مستقلاً عادت بنے گی، نماز کی کیفیت درست ہوگی اور گھر میں ایک نورانی اور ایک روحانی ماحول پیدا ہوگا۔ لہذا آج کل اگرچہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پابندی عائد کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے، تو یہ ایک موقع مل رہا ہے جب گھر میں بندہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے تو باجماعت نماز ادا کرے، اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے گھر کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے تاکہ یہ روحانیت اور یہ نورانیت حاصل ہو، ایک گھر کے ماحول کے اندر، گھر کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہو سکے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو یہاں پر بنتا ہے وہ یہ کہ آیا اگر گھر میں باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہے تو اس کے لیے اذان کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں یہاں پر محلے کی مساجد میں اذان ہوتی ہے، تو محلے کی مساجد کی اذان ہی کافی ہوگی، لہٰذا الگ سے اذان دینے کی گھر میں ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے اس دینی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے سنن اور نوافل جو ہے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کام سے، کہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کہیں باہر گئے ہوئے، جماعت کی نماز نکل جاتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر واپس تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے جا کر حجرہ مبارک میں ازواج مطہرات کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب گھر میں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی اس کی مختلف صورتیں ہوں گی، میں آسانی کے ساتھ چند صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ پہلی صورت جو بنے گی، گھر میں متفرق لوگ ہیں، کچھ بڑے ہیں مرد حضرات، کچھ بچے ہیں، بچے بچیاں،
اور کچھ خواتین ہیں۔ اب اگر جماعت کے اندر صفوں کی صفیں بنیں گی تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے، امام صاحب تو آگے کھڑے ہوئے، اس کے بعد امام کے پیچھے جو صف ہے وہ مرد حضرات کی ہو، اور مرد حضرات کے پیچھے جو صف بنے وہ بچوں کی ہو، اور بچوں کے پیچھے صف بنے وہ خواتین کی اور بچیوں کی صف ہو۔ یہ صفوں کی ترتیب ہوگی۔ تو یہ پہلی صورت صفوں کی ترتیب میں یہ بنتی ہے۔ دوسری صورت صفوں کی ترتیب کے لیے امام ایک ہے، مقتدی بھی ایک ہے۔ تو اس صورت میں کیا ترتیب ہوگی؟ تو یاد رکھیں، امام ایک اور مقتدی ایک۔ مقتدی اگر مرد ہے، اب وہ چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر متصلاً کھڑے ہوگا۔ امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر، امام کے ساتھ ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر وہ کھڑا ہوگا، امام اس کے آگے، لیکن امام بائیں طرف ہے اور وہ امام کے دائیں طرف، تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ خاتون ہیں، وہ خاتون محرم ہیں، بیوی ہے، والدہ ہیں، بہن ہے، محرم ہے، یا نامحرم ہے لیکن نامحرم پورے پردے کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں وہ خاتون جو ہوں گی وہ مرد کے بالکل پیچھے کھڑی ہوں گی، جیسا کہ مرد کے امام صاحب کے پیچھے جو ہیں مؤذن صاحب ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، اس طریقے سے وہ کھڑے ہوں گی۔ تو یہ صف کی ترتیب اس طریقے سے بنے گی۔ تیسری صورت اگر ہم دیکھیں تو امام صاحب ہیں، امام کے علاوہ ایک مرد ہے یا بچہ ہے کوئی، اس کے علاوہ باقی کچھ خواتین ہیں، کچھ بچیاں وغیرہ ہیں، تو اس صورت میں صفوں کی ترتیب کیا ہوگی کہ امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر وہ مرد یا وہ بچہ کھڑا ہوگا، اور امام کے بالکل پیچھے جو صف بنے گی اس میں خاتون، وہ ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، یا بچیاں وغیرہ ہوں، وہ اس طریقے سے امام کے پیچھے کھڑی ہوں گی، اور یہ صفوں کی ترتیب بن جائے گی۔ اب جو بھی کیفیت ہو وہ انہی تین میں سے کسی نہ کسی کیفیت میں آ جائیں گی، اور جو ہے جماعت کی نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، تو ان نابالغ بچوں کو بھی پیچھے کھڑا کر کے، ایک نابالغ بچہ ہے تو اپنے ساتھ متصلاً جو ہے کیا کہتے ہیں دائیں طرف کھڑا کر کے، دو تین نابالغ بچے ہیں تو پیچھے ڈائریکٹ کھڑے کر کے، تو ان کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جماعت کا ثواب ملے گا، جماعت کے ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ یہ تھی صفوں کی ترتیب۔ دوسری بات یہاں پر ایک یہ یاد رکھیں کہ جو امام ہوگا اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، بالغ مرد امام ہو۔ بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا، یہ مسئلہ پوچھا بھی گیا کہ اگر بچہ حافظ ہے یا بچہ جو ہے 2-3 پارے اس نے حفظ کیے ہیں لیکن وہ نابالغ ہے، 9 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، تو اسے امام نہ بنایا جائے، خود امام بن جایا جائے۔ اپنی قرات میں اگر جو ہے کمی بیشی ہے تو اسے صحیح کرنے کی کوشش کی جائے، اور امامت کے فرائض خود انجام دیے جائیں۔ تو لہٰذا امام جو ہے وہ بچہ نہ ہو، نابالغ نہ ہو، وہ بالغ ہی ہو۔ اور ایک اور بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اقامت کا جو فریضہ ہے وہ بچہ انجام دے سکتا ہے، بالغ انجام دے، یا خاتون جو ہیں، گھر کی خاتون کوئی بھی ہیں، وہ اقامت نہ کہیں۔ اگر شوہر اور بیوی جماعت کی نماز ادا کر رہے ہیں، شوہر آگے کھڑا ہو گیا امام، بیوی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی، تو اس صورت میں بیوی اقامت نہ کہے، بلکہ جو امام ہے وہی اقامت کہے گا اور نماز با جماعت ادا کروائے گا۔ تو یہ نماز کی چند جو ہے بنیادی مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تاکہ گھروں میں جو جماعت کی نماز کی ادائیگی ہے اس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور یہ مسائل آرام سے حل ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بعض جو ہے حضرات اس پر کچھ اعتراضات یا تنقید کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ علماء مفتیان گھر میں نماز ادا کرنے کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں اور گھر میں نماز ادا کرنے کی اہمیت اور مسائل کو بھی ذکر کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں مسجد میں جانا چاہیے، ہم مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ وہ مصر ہیں کہ حکومت کے کہنے کے باوجود ہم مسجد ہی میں نماز ادا کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بات، سمپل سی ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کے دروازے کھلے تھے اور ہمیں ندا کی جاتی تھی کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، ہم نے بے توقیری کی، تو اللہ تعالیٰ نے آج اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، ہمارے لیے حسرت کا مقام ہے۔ ہم صرف حکومت کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں بلکہ ہم اپنے اعمال بھی دیکھیں۔
کہ اگر حکومت نے جو ہے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ نے کسی بنیاد پر کسی عذر کو سامنے رکھتے ہوئے مساجد بند کروا دی، تو ہم گھروں میں رہ کر کتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم گھروں میں رہ کر کتنا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو نمازوں کی سال بھر اہتمام کرتے ہیں وہ گھروں میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں گے، ان کی نیتوں میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو چند جو افراد کی جو زیادتی ہوئی تھی مساجد کے اندر، جب انہیں مسجد سے روکا جائے تو عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بالکل نماز کی ادائیگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وبا کو، اس مرض کو دور کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع قائم کرنا ہے۔ گھروں میں موجود ہیں تو ہم اپنی نمازوں کو، اپنے آپ کو نمازوں سے محروم نہ ہونے دیں، ہم باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام نیک اعمال کرنے کی، نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے اوپر جو یہ مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh